بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ احباب؟ تو آج ایک حدیث لے کر آیا ہوں، اور وہ حدیث یہ ہے کہ ظالم کی مدد کرو۔ تو بھئی ظالم کی مدد کیسے کریں؟ مدد تو مظلوم کی کرنی چاہیے، تو ظالم کی مدد کیسے کریں؟ پہلے حدیث پڑھتے ہیں اور پھر اس کی تشریح انشاءاللہ بیان کریں گے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصر اخاک ظالما او مظلوما فقال رجل یا رسول اللہ انصره مظلوما فکیف انصره ظالما قال تمنعه من الظلم فَذَلِكَ نَصْرُكَ إِيَّاهُ۔ تو یہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث آئی ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، مسلمان کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جو مسلمان مظلوم ہے اس کی مدد تو مجھے کرنی چاہیے۔ بھئی عقل میں آ رہی ہے، بھئی یہ مظلوم ہے، اس کی مدد کرے، تو جو مسلمان بھائی مظلوم ہے اس کی مدد تو مجھے کرنی چاہیے، لیکن میں اس مسلمان کی مدد کس طرح کروں جو ظالم ہے؟ مظلوم کی مدد کرنا یہ سمجھ میں آتا ہے، بھئی کیسے کرنی ہے وہ بھی پتہ ہے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کروں؟ اس مسلمان کی مدد کیسے کروں جو کہ ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، تم اس کو ظلم سے روکو، اس کو ظلم سے روکو، اور اس کو ظلم سے روکنا یہ اس کی مدد ہے۔ کیوں کہ اس کو ظلم سے روکنا گویا کہ اس کو نفس اور شیطان کی قید سے چھڑانا ہے۔ اگر اس کو ظلم سے نہیں روکیں گے، وہ نفس کے قابو میں آ جائے گا، شیطان کے قابو میں آ جائے گا، گناہ کرے گا۔ تو اس کی مدد یہی ہے کہ اس کو ظلم سے روک دیں۔ اس لیے بھائی مسلمان بھائی ظالم ہو یا مظلوم ہو، اس کی مدد کرے۔ مظلوم کی مدد کیسے کرنی ہے وہ سمجھ میں آتی، ہر ایک کو موقع محل کے حساب سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس کو غریب ہے، اس کو پیسے چاہیے، اس پر کسی نے جاگیردار نے ظلم کیا ہے، کسی افسر نے ظلم کیا، جو بھی ہے، تو وہ تو سمجھ میں آ رہی کہ اس طرح کرنی ہے۔ اور جو ظالم ہے مسلمان بھائی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کو ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد ہے، اس کو سمجھاؤ۔ مثال کے طور پہ کسی کے پیسے کھا لیے ہیں، کسی کی زمین کھینچ لی ہے، یا کسی کے اوپر ناجائز مقدمہ ڈال دیا ہے، تو اب دوسرے مسلمان بھائی کے کام بنتا ہے اس کے پاس جائے کہ دیکھو یہ کام نہ کرو، کسی پر ظلم کرنا اچھی بات نہیں ہے، اس سے اللہ ناراض ہوگا، مسلمان کے اوپر ظلم کر رہے ہو، ایک غریب کے اوپر ظلم کر رہے ہو، یعنی اس کو سمجھا کے ظلم سے روک دیں۔ تو یہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکا جائے تاکہ وہ نفس اور شیطان سے بچ جائے۔ اگر وہ اس کے قابو ہو گئے تو پھر وہ اور گناہوں کی دلدل میں چلا جائے گا اور اس کا نقصان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، مظلوم کی مدد کی توفیق دے، اور ظالم کی مدد کی توفیق اس طرح دے کہ ہم اس کو ظلم سے روک دیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ ظلم سے روکنا جس طرح بھی ہو، ظلم سے روک دیں بس، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔